السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ گھر واپسی کا راستہ تھوڑی بہت بات چیت میں کٹا۔ وہ دونوں مینشن میں انٹر ہوئے تو گارڈز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاویز نے ایسے ہی حور کو ہاتھ پکڑا ہوا تھا، پر اس کی شال اب واپس سے اس کے کندھوں پر تھی۔ مینشن بالکل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، باقی سب تو وہیں پر تھے، سب کچھ نپٹا کر آنا تھا اور شاویز کو یقین تھا انہیں بہت دیر ہو جائے گی۔ شاویز حور کو ایسے ہی لے کر لیے سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب حور کی منمناہٹ پر رکا۔ میرا کمرہ تو وہ رہا۔ حور نے پیچھے گزرے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو شاویز نے گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ آج کیا ہوا حور؟ شاویز نے اپنا رخ اب پورا کا پورا حور کی طرف کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حور کے چہرے پر کنفیوژن آئی۔ کیا ہوا ہے؟ حور نے واپس سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے معصومیت سے کہا تو شاویز نے ایک دم گہرا سانس لیا۔ شادی ہوئی ہے میری تمہارے ساتھ، اب تم میری کیا لگتی ہو؟ شاویز نے اکتائے لہجے میں بھویں اچکا کر تیز آواز میں پوچھا تو حور نے گلا تر کیا۔ وائف، حور نے بے ساختہ کہا اور پھر اسی کنفیوژن سے شاویز کو دیکھا تو شاویز کا بس نہ چلا کہ خود کا یا اس کا سر دیوار میں پھوڑ لے۔ بالکل وائف، تو شادی کے بعد جو وائف ہوتی ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں رہتی ہے، تو تم بھی میرے کمرے میں رہو گی جو اب ہمارا کمرہ ہے۔ ماما نے یقیناً تمہارا سامان ادھر شفٹ کروا دیا ہوگا، اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو بس اب مجھ سے کوئی احمقانہ سوال جواب مت کرنا اور میری ہر بات مانا کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، ہے نا؟ شاویز نے ویسی اکتاہٹ لیے ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور آخری الفاظ میں اس کا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں ہی تھا اس سے اپنے طرف کھینچا تو دونوں بالکل ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ شاویز کا لہجہ دیکھ کر حور نے میکان کے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تو شاویز نے اس کا گال تھپتھپایا۔ گڈ گرل، شاویز نے اب کی بار نرمی سے کہا اور اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حور نے منہ کھولے اس کے کمرے کو دیکھا تو اس کے کمرے سے تھوڑا بڑا تھا اور ویل سیٹلڈ تھا۔ شاویز کے لہجے کو اچھے سے سوٹ کر رہا تھا۔ یہ دیکھو، شاویز نے اسے ایک جگہ پر ادھر ادھر نظریں گھماتے دیکھا تو حور نے اس کی طرف دیکھا جو وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ ادھر آؤ، شاویز نے اب اسے اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو حور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس تک پہنچی اور وارڈروب میں جھانکا جہاں اس کی ہر چیز اچھے سے سیٹ تھی اور بیچ میں بہت سے نئے کپڑے تھے۔ چلو تم سب دیکھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ شاویز نے جلدی سے سائڈ سے ٹراؤزر شرٹ نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ جب حور ہر چیز کو تجسس سے دیکھنے لگی اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ تو تب نہیں رہا جب وہاں پر بالکنی دیکھی۔ واو، یہ تو بہت پیارا روم ہے، حور نے آہستہ سے گلاس ڈور کھولتے خود سے منمناتے کہا اور بالکنی میں آ کر اپنے بازو کھول کر ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ شاویز تقریباً 10-15 منٹ بعد باہر نکلا۔ جب اسے حور کی شال گلاس ڈور کے پاس گری نظر آئی تو شاویز نے تیزی سے اپنا رخ بالکنی کی طرف کیا۔ ابھی بھی اسے کچھ سنا تھا جب اسے اس قدر کھوئی دیکھ کر بالکل اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ واو، یہ بالکنی تو بالکل ہیزل کی کمرے جیسی ہے، پر مجھے تو وہاں کیا ان کے روم میں بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی، حور نے ہوا کے خود کے آر پار محسوس کرتے خود سے بڑبڑاتے کہا اور آخر میں منہ بنایا۔ شاویز جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اس کی بات پر اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا، شاویز نے اس کے کان کے پاس جھکتے نرمی سے کہا تو حور بے دق کر ریلنگ کے ساتھ لگی۔ آپ؟ حور نے اپنا رخ جلدی سے اس کی طرف کرتے کہا جو بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنے گیلے بالوں کے ساتھ نکھرا نکھرا سا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ حور نے بے ساختہ اپنی نظریں نیچے کی۔ جب شاویز نے ہر بار کی طرح اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کیا، پر شاویز کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر حور کو فوراً اپنی بات یاد آئی۔ مطلب مجھے پتہ ہے یہ آپ ہی ہیں۔ وہ منہ سے نکل گیا۔ شاویز کی پہلی بات یاد کرتے حور نے جلدی سے کہا تو شاویز نے اپنی مسکراہٹ روکی اور ایک قدم اس کے اور قریب آ لیا تو اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، پر شاویز نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل برابر لا کر اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کرنا چاہا۔ جب حور نے اپنا چہرہ مزید پیچھے کیا، شاویز نے اپنے دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھ کر تقریباً اب اسے اپنے اور ریلنگ کے درمیان قید کیا تھا۔ حور نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے اس کی اور اپنی نزدیکی دیکھی اور اب وہ بالکل ریلنگ کے ساتھ لگے اپنا چہرہ پیچھے پیچھے کر رہی تھی جبکہ شاویز اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کر لیتا۔ ایسے کرتے کرتے اب وہ تقریباً ایسے تھی کہ ابھی نیچے گر جائے گی۔ حور نے اپنا چہرہ پیچھے کر کے نیچے کی طرف دیکھا، پھر شاویز کی طرف دیکھا جو اس کے تمام رد عمل سے خاصا محسوس ہو رہا تھا، البتہ فی الحال اسے کچھ کہنے کا یا ڈرانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ شاویز نے اب کی بار اپنی ناک اس کی ناک سے ٹچ کی تو حور نے بے ساختہ پیچھے ہونا چاہا جب نیچے گرنے کے ڈر سے فوراً شاویز کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر اس کے ساتھ لگی، اس طرح سے کہ اب اس کا سر شاویز کے سینے پر تھا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھے۔ اسے گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر شاویز کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آئی۔ اس نے نرمی سے اس کے گرد اپنا حصار بنایا، اپنے بازو اس کی کمر میں ڈال کر اب اسے اپنے گلے سے لگایا تو حور کو ایک انجانا سا سکون محسوس ہوا جبکہ شاویز کے پورے جسم میں ٹھنڈک اور سکون کی جیسے ایک لہر دوڑ گئی ہو۔ شاویز نے نرمی سے اس کے بال سے ہلائے اور 2 منٹ اسے ایسے ہی لیے کھڑا رہا۔ حور نے بھی اسے دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔
بے شک نکاح میں دو روحوں کو جوڑنے کی طاقت ہے. کچھ سمپل سا لو لو اور فریش ہو کر نیچے آؤ، میں کھانا لگواتا ہوں. شاویز نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور ایسے ہی اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو حور نے سخت چہرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا تو شاویز جانے کے لیے مڑا. حور نے گہرا سانس لیا، اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور بالکنی کا گلاس ڈور بند کیا. آئندہ اتنی ٹھنڈ میں اور اس ٹائم میں تو بالکل بھی بالکنی میں مت جا کر کھڑی ہونا. شاویز نے بیچ میں رکتے واپس سے اپنا رخ حور کی طرف کرتے کہا. جب حور ہلکا سا ٹیم منا کے فوراً وارڈروب کی طرف بڑھی. بس صرف بریانی کھانی تھی صبح کی بھوکی، اور یہ صرف یہ ہاف پلیٹ بریانی کی کھا کر تمہاری بھوک مٹ گئی؟ شاویز نے حور کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا جب اپنی پلیٹ پرے کر رہی تھی. جی بس اتنی ہی بھوک تھی، حور نے شاویز کی طرف دیکھتے کہا تو شاویز نے ایک آئیبرو جھکائی. جتنی صحت ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، شاویز نے طنزیہ انداز میں کہا تو حور نے شرمندہ سا ہو کر اپنے ہونٹ چبانے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں سے بھی کھیلنا شروع کر دیا. اچھا بتاؤ، آئس کریم اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ کھا لو. شاویز نے ایک نظر اس پر ڈالی تو اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر ایک بار پھر نرمی سے بولا تو حور کے چہرے پر فوراً چمک آئی. آپ مجھے لا کر دیں گی؟ حور نے خوشی سے تقریباً چہکتے ہوئے کہا. فریزر میں آلریڈی پڑی ہے، رکو میں لا کر دیتا ہوں. شاویز نے اپنی چیئر سے اٹھتے کہا جب حور نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا. نہیں نہیں، آپ اپنا کھانا ختم کریں، میں لے کر آتی ہوں. حور نے جلدی سے اٹھتے کہا جب اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً شاویز کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے چہرے پر غصے کے کوئی تاثرات ڈھونڈنے کے لیے اس کی طرف دیکھا. میں لے کر آتی ہوں، حور نے جلدی سے کہا اور اسی تیزی سے کچن کے اندر غائب ہوئی جب شاویز نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنی جگہ سنبھالی. یہ کہاں گئی؟ شاویز جو حور کو آئس کریم کھاتا چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ اس موبائل پر کال کوئی امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، اب واپس سے ڈائننگ ہال میں آیا تو حور کو وہاں نہ پا کر خود سے بڑبڑایا. شاید روم میں ہوں. شاویز نے پھر خود سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا. شاویز نے اپنے پورے کمرے میں نظر دوڑائی جب اس کی نظر اپنے کنگ سائز بیڈ پر پڑی جہاں حور مزے سے کمفرٹر اپنے گرد لپیٹے سکون سے سو رہی تھی. میں اتنی دیر بھی نہیں لگا کر آیا کہ یہ اتنی جلدی سو بھی گئی. شاویز نے اس کی طرف دیکھتے کہا اور کمرے کا دروازہ لاکڈ کیا. کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر اپنی سائڈ پر آ کر لیمپ آن کر کے خود پر بھی کمفرٹر لے لیا اور اپنی کوہنی پر اپنا چہرہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا. پاگل لڑکی نے اپنی منہ دکھائی بھی نہیں مانگی، یا میں یہ کہوں کہ اسے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اس نے حور کی طرف دیکھتے دل میں سوچا اور اس کے تھوڑا اور قریب ہوا. بہت محنت کرنی پڑے گی تمہیں سب چیزیں سکھانے میں، مائی لٹل وائف. شاویز نے نرمی سے اس کا گال کو چوما اور اپنے حصار میں لے کر اپنی آنکھیں بند کی. اس وقت مین روڈ پر اذلان کی گاڑی تیزی سے مینشن کی طرف روانہ تھی. سب لوگ تو پہلے ہی چلے گئے تھے اور اس نے سب گارڈز کو بھی بھیج دیا تھا، اسی لیے اب وہ اکیلا واپس جا رہا تھا. اذلان کے ہونٹوں پر حور اور شاویز کا سوچتے ایک بڑی سی مسکراہٹ آئی. میری ڈال تو. ابھی اذلان اپنی گردن جھٹکتے ہوئے اپنا جملہ کہتا جب اسے ایک دم اپنی گاڑی میں کسی کو لگتے دیکھ کر بریک لگانی پڑی. اذلان نے جلدی سے بریک لگائی اور ماتھے پر بل ڈالے اپنا پسٹل نکالا اور باہر نکلا اور سڑک پر گرے بے سود وجود کو دیکھا. اس نے اپنی گن کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور اسے ہلکے سے ہلایا. ہے کون ہو تم؟ اذلان نے کرخت لہجے میں اس وجود کو ہلاتے کہا جس کے چہرے کو سفید چادر نے ڈھکا ہوا تھا. نازک سا وجود، اور غور کرنے پر اسے پتہ لگا کہ وہ وجود جس کا بھی تھا وہ ایک لڑکی تھی اور ہاسپٹل کے ڈریس میں تھی. اذلان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیا. اذلان ابھی اس کے چہرے سے چادر ہٹاتا جب اسے کافی قدموں کے بھاگنے کی چاپ سنائی دی. اذلان نے اپنا ہاتھ اس سے ہٹا کر اپنی نظریں اوپر کی جہاں سے 2-3 نرسز اور 2 وارڈ بوائے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں نے اذلان کے پاس پہنچ کر ہانپتے ہوئے اس وجود کی طرف دیکھا اور پھر اذلان کی طرف جب ان میں سے ایک نرس بولی ریئلی سوری سر، یہ لڑکی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، اسی لیے ہاسپٹل سے بھاگ گئی. اس نے ہمیں پچھلے 1 گھنٹے سے گھمایا ہوا ہے، ہم اسے ابھی لے کر جاتے ہیں. اس نے اذلان کو کہا تو اذلان نے اکتاہٹ زدہ لہجے میں ہاں میں سر ہلایا. جب اس نرس نے کسی کو کال کی جب 5 منٹ میں وہاں پر ایمبولینس پہنچی اور انہوں نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور ابھی ان میں سے کوئی بھی اندر جاتا جب اذلان کی آواز پر سب رکے. کون سے ہاسپٹل سے ہیں آپ سب؟ اذلان نے سنجیدگی سے کہا تو اسی نرس نے جواب دیا یوتھ ہاسپٹل سے سر، یہاں سے چند منٹ کے فاصلے پر ہی ہے. اس نے اسے تفصیلاً بتایا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا. اس روڈ کے اس پار 3 ہاسپٹل تھے تو وہ بس اس وجود کی حالت دیکھ کر تجسس کے تحت یا کسی اور احساس کے تحت پوچھ بیٹھا تھا. جب وہ سب اور وہ ایمبولینس اس لڑکی کے وجود کے ساتھ وہاں سے نکلتے چلے گئے. اذلان نے گہرا سانس لیا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے جب ایک دم سے رکا اور اپنی گاڑی کے بونٹ کو دیکھا جس میں کوئی چیز ہوا کی وجہ سے ہل رہی تھی جیسے وہ کوئی کاغذ ہو یا پوسٹر ہو. اسے لگا یہ اس لڑکی کی ہوگی کیونکہ وہ لڑکی اسی جگہ پر تو اس کی گاڑی میں لگتے بچی تھی. پر پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر وہ کاغذ اٹھایا جب اسے پتہ لگا وہ ایک فوٹو تھی. اسے دیکھتے ہوئے ایک دم اسٹیل اپنی جگہ پر کھڑا رہا. اسے لگا جسے دنیا رک گئی. اس نے جلدی سے اس فوٹو کو اپنی شرٹ کی مدد سے ہی صاف کیا اور 5 منٹ تک اس فوٹو کو دیکھتا رہا. میری اور حور کی فوٹو ادھر کیسے؟ اس نے اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے کپکپاتی آواز میں کہا اور ایک بار پھر اچھے سے اس فوٹو کو صاف کیا جس پر ابھی بھی تھوڑی تھوڑی دھول تھی. اذلان نے پانی بھری آنکھوں سے اس فوٹو کو دیکھا
جس میں وہ حور کو اپنی گود میں لیے جھولے پر بیٹھا تھا اور اسے چاکلیٹ کھلا رہا تھا، جس کی وجہ سے چاکلیٹ اس کے پورے منہ پر لگی ہوئی تھی اور ان دونوں کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے اچھے سے یہ سب یاد تھا کہ یہ فوٹو نور نے بنائی تھی جب اذلان نے اسے اس کے برتھ ڈے پر موبائل گفٹ کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اذلان اور اپنی بیٹی کی پک لی تھی۔ اذلان ابھی کچھ اور بھی اپنے دماغ سے جنگ لڑتا جب اس اپنے موبائل کی رنگ سے اس کا تسلسل فوراً ٹوٹا۔ اس نے ہڑبڑاتے اپنا فون اٹھایا اور زکوان افندی کی کال دیکھ کر فوراً پھر سے گاڑی میں بیٹھا اپنی سوچوں سے الجھتا مینشن پہنچا، جہاں پر پہلے زینب افندی اور زکوان افندی شاید اسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ ان سے مل کر انہیں آرام کرنے کا کہہ کر خود بھی اپنے کمرے میں جاتے ہی اپنے بیڈ پر ڈھیسا گیا اور اپنی پاکٹ سے وہ پک نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ پک کس لڑکی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ مجھے خود ہی پتہ کرنا ہوگا، ابھی شاہ کو کچھ نہیں بتاتا، ورنہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر اس کام کے پیچھے لگ جانا ہے۔ اور حور، وہ پھر سے کچھ غلط سوچنے لگی کہ ان کے رشتے کو بھی ٹائم چاہیے۔ اذلان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی بھی ان سب کاموں میں ملوث ہو سکتی ہے، نور اور حور کی موت میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کوئی اس کی اپنی ہی تھی، بہت اپنی، شاید اس کے دل کی دھڑکن۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔